میری راہ کا روشن ستارہ ہو تم۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ثنا ظفر نے۔ زندگی ایک نئے ڈھب سے شروع ہو چکی تھی۔ پہلا ملازم خود بخود ہی کام چھوڑ گیا تھا کہ اسے ایک اور جگہ بہتر ملازمت مل گئی تھی۔ اس نے اب سے دکان دیکھنی شروع کی تھی۔ خدا نے کاروبار میں برکت ڈال دی تھی۔ پہلے جو سودا سلف بد کم آمدنی ہونے کے باعث کم لایا جاتا تھا، دن بدن اس کی مقدار بڑھ رہی تھی۔ جلد ہی اندازہ ہوا کہ جگہ کم پڑنے لگی ہے تو ساتھ والی خالی دکان کرائے پر حاصل کر لی۔ اس ترقی میں اس کی محنت کے ساتھ تقوی و ایمانداری، عقل و ذہانت بھی شامل تھی، تو وقت کی پابندی بھی ہونے کے لیے دکان میں ہی ایک کونے میں چارپائی ڈال لی تھی۔ لاکھ کہنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ رہنے پر تیار نہ ہوا تھا۔ جانتا تھا کہ گھر چھوٹا اور افراد زیادہ تھے، جن میں عورتیں زیادہ اور مرد صرف ایک بابا ہی تھا۔ ان کے لیے وہ کسی طرح بھی پریشانی کا باعث نہ بننا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ اتنا کمانے لگا تھا کہ ایک کرائے کا چھوٹا سا مکان لے کر وہ وہاں رہ سکتا تھا، لیکن اب اس کا یہاں دل لگ گیا تھا۔ بابا نے اپنی بات کو سچ اور حقیقی ثابت کرتے ہوئے ہر ماہ منافع کی مناسبت سے اس کے ہاتھ میں اس کی محنت کا معاوضہ رکھتے تھے، جسے لیتے ہوئے وہ ہمیشہ جھجک جاتا تھا۔ اس 1.5 سال میں ان کے کاروبار نے جتنی ترقی کی تھی وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ کہاں وہ چھوٹی سی دکان اور اب کہاں ایک بڑے سے جنرل اسٹور کے مالک بن گئے تھے۔ تمہارے ہاتھوں میں بہت برکت ہے بیٹا، انہوں نے بہت پیار سے اس کے کندھے تھپکتے ہوئے کہا، تو وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگا اور پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر دم توڑ گئی کہ دلی سکون تو اسے آج بھی میسر نہیں تھا۔ ایک بات کہوں بیٹا، ناراض مت ہونا۔ جی کہیے بابا، میں آپ کی بات پر بھلا کیوں ناراض ہوں گا؟ آپ مجھے جو چاہے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو بابا کہتا ہی نہیں مانتا بھی ہوں۔ میرے دل پر ایک بوجھ سا ہے بیٹا، اگر تم اسے بانٹ سکو تو۔ کیسا بوجھ بابا جان، مجھے بتائیے، میں ضرور اسے ہلکا کرنے کی کوشش کروں گا۔ والدین سے ان کا بیٹا چھین لینے کا بوجھ؟ جی؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اولاد بہت پیاری چیز ہوتی ہے بیٹا، چاہے وہ جیسی بھی ہو، اور ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا بیٹا۔ ماں باپ جتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو، ان کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے۔ مجھے یہ احساس کچوکے لگاتا ہے قیامت کے دن میں اس باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جس کے بیٹے پر میں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ تم اتنے اچھے، سعادت مند اور فرمانبردار بیٹے ہو کہ مجھے ان چند سالوں میں تم سے اتنی محبت ہو گئی کہ تم سے جدائی کا خیال ہی ڈراتا ہے، تو تمہیں جنم دینے والے والدین تمہارے بن کیسے رہتے ہوں گے؟ وہ بہت خوش ہوں گے بابا۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے پاپا کو بہت منع کیا تھا حرام کمانے سے، اور اپنی ہر کوشش کر کے دیکھ لی انہیں راہ راست پر لانے کی، لیکن میں ناکام رہا۔ الٹا میرے سمجھانے پر انہوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور مجھے چیلنج کیا کہ میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ دیکھو بیٹا، اب تم اتنے سمجھدار ہو کہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی میں تمہیں بتاؤں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ ماں باپ کا حق اولاد پر کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کو راضی رکھا تو جنت حاصل ہوئی، اور اگر ان کو ناراض رکھا تو دوزخ میں جلے گا۔ تو بیٹا، تم بھی آنے والے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انہیں راضی کر کے خدا کی ڈھیروں ڈھیر رحمتوں سے فیضیاب ہو کر اپنی جنت خرید لو۔ 2 سال ہونے کو آئے ہیں تمہیں ان سے جدا ہوئے، نہ جانے وہ تمہارے بنا کس حال میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا تو وہ خود سے بہت سے عہد کرتے ہوئے ان کے سامنے سے اٹھا تھا۔ وہ آج بھی راتوں کو ڈر کر اٹھ بیٹھتی تھی، آج بھی کسی پرتپش لمس کا احساس اس کے وجود پر انگارے بکھیر دیتا تھا، آج بھی وہ اپنے کانوں میں اس مکروہ آواز کی گونج سن کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ 3 سال ہو چکے تھے اس واقعے کو بیتے، لیکن وہ روز اول کی طرح یاد تھا۔
وہ راتوں کو اٹھ کر جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور خدا سے اپنے نہ کرتا گناہوں کی معافی مانگتی۔ سجدے میں جاتی تو سر اٹھانا بھول جاتی کہ سجدہ شکر تو اس پر ہمیشہ کے لیے واجب ہو چکا تھا۔ اماں جی اسے تہجد کے لیے جگانے آتی تو پہلے سے ہی جائے نماز پر کھڑی ہوتی یا ہاتھ اٹھائے دعاؤں میں مشغول۔ وہ چند لمحے کھڑی اسے دیکھتی رہتی۔ کتنا نور ہوتا تھا اس کے چہرے پر۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسی نیک روح کو تو نے میری کوکھ میں جنم دیا ہے۔ میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ بس اب تو یہی دعا ہے کہ اس کی طرح اس کے نصیب بھی نیک کرنا۔ لیکن شاید بڑی دونوں بیٹیوں کی خوشیوں میں شرکت تو ان کے نصیب میں تھی، لیکن اس کا نصیب دیکھنا ان کا مقدر نہ ہو سکا اور وہ معمولی سی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ ایم اے اسلامیت کے بعد اس نے مدرسہ جوائن کر لیا تھا۔ خود عالمہ فاضلہ کا کورس کرنے لگی تھی اور گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتی تھی اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد مان لیا تھا۔ خدمت خلق تو ان کے خون میں رچی بسی تھی۔ وہ دل میں ڈھیروں خدشات اور وسوسے لیے اپنے گھر کی عالیشان عمارت کے گیٹ سے داخل ہوا، لیکن گھر کی صورتحال ملازم کے بتانے پر خدا کے انصاف پر کتنی ہی دیر دنگ کھڑا رہ گیا۔ وہ کشمکش میں مبتلا ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اپنے حلقے میں بیوٹی کوئین کے نام سے مشہور اس کی ماں اس کے بیمار باپ کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ غرور و تمکنت سے اکڑی گردن والا انسان خود سے بھی بیگانہ ہوا لیٹا تھا۔ ماما، اس نے تڑپ کر پکارا تو وہ جو اپنے شوہر کی ایک طرف ٹپک آنے والی رال کو صاف کرتی چونک کر پلٹی۔ ہمران! کیسی مامتا کی تڑپ تھی ان کے لہجے اور انداز میں۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہمران، کہاں چلے گئے تھے تم؟ ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ وہ اپنے آنسو ضبط کرتا انہیں تھپکنے لگا۔ پاپا کو کیا ہوا ہے ماما؟ وہ گلوگیر آواز میں بمشکل بول پایا اور انہیں ایک طرف کر کے آگے بڑھا تو وہ خود بھی تیزی سے پلٹ کر ان کی جانب بڑھی کہ ٹپکنے والی رال کو جلدی سے صاف کر سکیں۔ کیا ہونا تھا؟ وہ گہری سانس لیتی جیسے تھک کر قریب ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کاروبار میں پے در پے نقصان اور دوستوں کی دھوکہ دہی اور بے وفائی برداشت نہیں کر پائے۔ برین ہیمریج اور انجائنا کے اٹیک نے ایک ساتھ ہی حملہ کیا۔ برے وقت میں سب نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ لوگ یہ بھی بھول گئے کہ اگر ہم پر برا وقت آیا ہے تو ان پر بھی آ سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا گیا اور انہیں سرزش بھی نہ کر سکا۔ خدا گواہ ہے بیٹا، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ سچی محبت کی ہے۔ بے شک ہماری دوستیاں مردوں عورتوں کی تفریق کے بغیر تھیں، لیکن ہم نے ایک دوسرے سے بے وفائی کبھی نہیں کی۔ میاں بیوی کے حقوق کسی دوسرے کو نہیں دیے۔ ہر جائز و ناجائز کام میں ہم نے مل کر قدم اٹھایا اور آج ان کی یہ حالت دیکھ کر میں دنیا بھلا بیٹھی ہوں۔ اور ان کی وفا کا ثبوت تو ان کی یہاں موجودگی ہی تھی کہ اگر وہ بے وفا ہوتیں تو ان کے لیے زندگی کی بہت سی راہیں ہمیشہ واہ تھیں۔ سبھی ان کے چاہنے والے تو آج بھی انہیں دیکھ کر آہیں بھرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنی اولاد کو یہ کون سی سزا دی تھی کہ اسے حرام و حلال کا فرق نہ سمجھایا تھا۔ آج کے دور میں سب چلتا ہے کہہ کر نظریں چرا لی تھیں۔ اس کے شکوے آج بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ پاپا، پاپا، اس کے بار بار پکارنے پر ان کی آنکھیں نیم واہ ہوئیں۔ کہاں تو وہ صحت مند و تندرست توانا سرخیاں جھلکاتا چہرہ اور کہاں کمزور لرزتا ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ کیا یہ وہی تھا؟ درد کی شدت سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ ان کی ویران آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ پوری ہمت اور قوت مجتمع کرتے ہوئے انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں نہیں پاپا، معافی مجھ سے نہیں، اپنے رب سے مانگیں، وہ ضرور آپ کو معاف کر دے گا۔ سچے دل سے معافی مانگنے والے کے لیے آخری سانس تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کے کہنے پر ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماما، آپ بھی وضو کر کے نماز ادا کریں اور اپنے رب کے سامنے معافی کی درخواست پیش کریں اور پاپا کی صحت کی دعا مانگیں۔ میں ابھی ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ ان کا عالیشان گھر
قرضے کی مد میں نیلام ہو گیا تھا۔ تمام اثاثے پہلے ہی ڈوب چکے تھے۔ جو تھوڑا کچھ ان کے پاس بچا تھا وہ بیماری کی نظر ہو چکا تھا۔ اس نے بہت توجہ سے ان کا علاج کروایا۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب تو نہ ہوئے تھے، لیکن ویل چیئر پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر وہ انہیں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں لے آیا۔ زندگی کا دھارا دھیرے دھیرے بہنے لگا۔ حالات نے کیسی کروٹ لی تھی کہ اب وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی شکر ادا کرتی تھی۔ ہر وقت ایک بڑی سی چادر اوڑھے، 5 وقت کی نمازی، کوئی انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ماضی قریب میں مختلف NGOs کی بہت ماڈرن اور سرگرم رکن رہ چکی ہیں۔ اپنے حلقہ احباب میں بہت لبرل اور ینگ لیڈی کلب اور پارٹیز کی روح رواں، مگر اب وہ بالکل ایک روایتی خدمت گزار مشرقی بیوی اور محبت کرنے والی ماں بن چکی تھیں۔ وہ بھی اپنے فرض سے غافل نہ ہوا تھا۔ ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی دینی اصلاح کرنے میں پوری دل و جان سے مصروف تھا۔ کیا بات ہے ماما، کیا سوچ رہی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ دھیرے سے مسکرا دی اور اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ آج میں حافظ صاحب کی طرف گئی تھی۔ انہوں نے اس کے لائے ہوئے چاول ڈش میں ڈالتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کون حافظ صاحب؟ تمہارے بابا، حافظ عبدالرؤف صاحب۔ یوں کہے نا، بابا کی طرف گئی تھیں۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر کیسا لگا آپ کو؟ بہت نیک اور شریف آدمی ہیں، اور ان کی بچیاں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، نیک اور سعادت مند ہیں۔ ظاہر ہے بابا کی اولاد کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ماں جی سے میری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد بابا سے انہیں یاد کرتے اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ بہت محبت تھی۔ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی بھی انہوں نے بہت سادگی اور عین شرعی طریقے کے مطابق کی تھی۔ ہاں، مل چکی ہوں میں ان سے بھی، وہ دونوں بھی آئی ہوئی تھیں۔ بہت اچھی اور ملنسار لڑکیاں ہیں۔ بس ایک بیٹی رہ گئی ہے بیانے کو۔ دونوں بڑی بھی اپنی جگہ، لیکن اس کی مثال نہیں۔ وہ ایک جذب کے سے عالم میں بولی، انہیں تعریف کرنے کے لیے الفاظ نہ ملے تو چپ ہو گئیں، جیسے کسی گہری سو میں گم ہوں۔ مانی، سوچ کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی پکار پر وہ دوبارہ متوجہ ہوا۔ جی ماما، تم کہو تو بات کروں حافظ صاحب سے؟ کس سلسلے میں؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تمہارے سلسلے میں۔ میرے سلسلے میں بابا سے بات؟ ارے ماما، بابا جان میرے ہر سلسلے کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اپنے متعلق اگر ان سے مجھے کوئی بات کرنا ہوگی تو خود کر لوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بے وقوف، ایسی باتیں تو بڑے ہی طے کرتے ہیں۔ کیا تم اپنے منہ سے کہتے اچھے لگو گے؟ ان کی ہنسی پر اس آجبنے سے ان کی جانب دیکھا۔ حافظ صاحب بہت پریشان ہیں آج کل اپنی بچی کے لیے۔ مجھ سے ذکر کر رہے تھے اچھے رشتوں کے فقدان کا، اور بیٹی ان کی تو ہیرا ہے، ہیرا۔ کیسا نور برستا ہے اس کے چہرے پر، بالکل اپنے نام کی مانند۔ وہ اپنے آپ میں مگن بول رہی تھی اور وہ حیرت و بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ حافظ صاحب سے تمہارے لیے نور کو مانگ لوں، کیونکہ وہ صرف اچھے رشتے کے انتظار میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس جنت کی حور کو کسی اور کو سونپ دیں، میں اسے اپنے اس چھوٹے سے گھر میں اجالا کرنے کے لیے تمہاری دلہن بنا کر لے آؤں۔ وہ بہت دھیرے دھیرے ہونٹوں پر نرمی سی مسکراہٹ سجائے، چہرے پر مامتا کا عکس سمیٹے، بالکل روایتی ماؤں والی فکریں پالے۔ بہت مہربان ہستی لگ رہی تھی، لیکن وہ تو دنیا و مافیا سے بے خبر و ساکت و جامت یکٹک انہیں دیکھے گیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی و استجاب اس قدر تھا کہ اگر وہ اپنی مصروفیت سے نظر ہٹا کر اسے دیکھتی تو خود ٹھٹک جاتی۔ وہ حیران ان کی باتوں پر نہیں تھا، وہ تو حیران اس سراپے پر تھا جو چھپ سے اس کے دماغ کی اسکرین پر نمودار ہوا تھا۔ روتا اور فریاد کرتا ہوا سراپا، بلکتا اور سسکتا ہوا وجود، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی تگ و دو میں اس سے نبردآزماں اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے نکاح کی درخواست کرتا ہوا۔ وہ ایستادہ جس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، وہ الفاظ جو اس نے پہلے کبھی نہ سنے تھے،
وہ آواز جو اس نے پہلی اور آخری بار سنی تھی، لیکن اتنے برسوں بعد پہلی بار اس کے دماغ میں گونج اٹھی تھی۔ وہ تو اس واقعے کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ اسے تو کبھی بھول کر بھی یہ یاد نہ آیا تھا کہ اسے راہ راست پر لانے کا محرک کون تھا، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کہ جو وہ اندر اور باہر سے بالکل اچانک بدل گیا تھا۔ اس کے ذہن کے دریچے پر تو کبھی کوئی چہرہ، کوئی عکس نمودار نہ ہوا تھا، اور نہ کبھی اس کی آواز کی گونج اس کے دماغ میں ابھری تھی۔ وہ تو شاید کوئی خواب تھا جسے آنکھ کھلتے ہی وہ بھول گیا تھا۔ یاد رہا تھا تو صرف حلال اور حرام میں تفریق کو جاننے کی جستجو، غلط اور صحیح راستوں کو پہچاننے کی لگن، اور بس اپنے گناہوں کے بوجھ سے وہ اتنا لدا ہوا تھا کہ صرف ان کو اتار پھینکنے کی آرزو میں وہ در بدر بھٹکتا ہوا باقی ہر بات بھول گیا تھا۔ لیکن آج اچانک ہی کیا ہوا تھا؟ اتنے عرصے بعد وہ چہرہ اس کے ذہن کے ایوانوں میں بھٹکنے کے لیے کیوں چلا آیا تھا؟ اس آواز کی گونج کیوں ابھری تھی؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا حمران۔ انہوں نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی ویران آنکھوں میں دیکھتی رہ گئیں۔ اس کے ماتھے پر ایسی شدید سردی میں پسینہ چمکنے لگا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیجی تھیں۔ اس کی حالت انہیں ہلا گئی۔ کیا ہوا حمران؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگیں تو وہ چونک گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ یہ کیسی کیفیت نے آن گھیرا تھا اسے، وہ خود نہ سمجھ پا رہا تھا۔ اسے اپنا دل بالکل ایک کھنڈر کی مانند محسوس ہو رہا تھا، ویران اور اجاڑ۔ صرف ایک ہی بازگشت تھی جو اس کھنڈر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر اس تک پہنچی اور اسے اندر تک لرزا کر رکھ دیتی تھی۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، بے شک قانونی نہ صحیح شرعی نکاح، تاکہ روز قیامت میں اپنے رب کے حضور سر اٹھا سکوں۔ تم اس حرام کاری کو جائز بنا کر اپنی ہوس پوری کر لو۔ چلی جاؤ یہاں سے، پلیز پلیز چھوڑ دو میرا پیچھا، معاف کر دو مجھے۔ وہ ایک دم چیختا ہوا سر تھام کر بیٹھا۔ حمران کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے میرے بچے؟ ماما بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اس کی چیختی آواز سن کر وہ سر جھٹک کر بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ایسی حالت تو تمہاری ان دنوں بھی تھی جب تم سرتا پاؤں بدل گئے تھے۔ چیختے چلاتے تو تم اس وقت بھی نہ تھے، اس وقت تو تم اپنے آپ میں ہی گم ہو گئے تھے۔ اب ایسا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ کس سے معافی مانگ رہے تھے؟ انہوں نے صرف اس کی چیخ میں آخری لفظ ہی سمجھ سکی تھیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔ کیا بوجھ ہے تمہارے دل پر؟ مجھ سے کہو، میں تمہاری ماں ہوں۔ تمہارے پاپا بھی بہت پریشان ہیں تمہیں دیکھ کر۔ وہ بول نہیں سکتے، لیکن ان کی آنکھیں اور چہرہ سب بتا دیتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے دکھ میں شریک کر لو بیٹا۔ وہ دھیرے دھیرے یاسیت سے بول رہی تھیں۔ ماما، میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میرے خدا نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، لیکن ماما، جن انسانوں کے ساتھ ہم نے غلط کیا ہو، جب تک وہ ہمیں معاف نہ کریں گے، خدا ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسی باتیں مت سوچا کرو بیٹا، میری مانو تو شادی کر لو، دل خود بخود ہی بہل جائے گا۔ انہیں آج کل ایک ہی سوچ آتی تھی جو وقتاً فوقتاً اس کے سامنے دہرانے لگی تھی، شادی۔ میں سمجھتی تھی کہ میری زندگی میں آنے والا دوسرا مرد میرا محرم ہی ہوگا، جسے میں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے وجود کی امانت سونپ کر شانت ہو جاؤں گی۔ اس کی امانت پوری حفاظت کے ساتھ اس تک پہنچ گئی۔ خلاؤں میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر بہت دور پہنچ گیا تھا۔ یہ آوازیں کبھی میرا پیچھا نہ چھوڑیں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے گناہوں کا، حرام کاریوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ خدا مجھے کبھی معاف نہ کرے گا۔
میرے دل کو شاید کبھی سکون نہ ملے گا، مجھے کبھی کوئی خوشی نصیب نہ ہوگی۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گا ماما، کبھی نہیں کروں گا شادی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا نہ صرف اپنے کمرے سے بلکہ گھر سے بھی باہر نکل گیا کہ اپنے اندر بڑھتا ہوا گھٹن کا احساس اسے کسی پل چین نہ لینے دیتا تھا۔ اور پھر اگر وہ شادی کے نام سے گھبراتا تھا تو ماما نے بھی ایک ہی گردان شروع کر دی تھی۔ پاپا کی آنکھوں کی بجھتی جوت اس ذکر سے روشن ہو جاتی تو وہ ان نگاہوں میں پلتی ان خواہشات کو دیکھ کر نظریں چرا لیتا۔ کیسے سمجھاؤں میں آپ لوگوں کو کہ یہ دل میرے اختیار میں نہیں ہے؟ بہت بے بس ہو گیا ہوں میں اس کے سامنے۔ وہ پیشانی پر انگلیاں پھیرتا، انہیں بہت الجھا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھو مانی بیٹا، ہماری زندگیوں کا تم ہی ایک مہور ہو۔ ہماری تمام خوشیاں، تمام خواہشیں، زندگی کے تمام رشتے تم ہی سے جڑے ہیں۔ ہمیں ہمارے حصے کی خوشیاں دے دو بیٹا۔ تمہاری بہنوں نے تو ہم سے تمام ناطے توڑ دیے، کبھی مڑ کر پوچھا بھی نہیں۔ ایک امریکہ اور دوسری کینیڈا میں اپنی زندگی جی رہی ہیں۔ ہماری باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اپنے سسرال والوں کے سامنے انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کو بھی سیدھا راستہ دکھائے، آمین۔ دیکھو بیٹا، بہت اچھی لڑکی ہے نور، تمہاری زندگی میں بھی اجالا بکھیر دے گی۔ میں کسی اچھی لڑکی کے قابل نہیں ہوں، اس نے خوف زدہ ہو کر سوچا۔ ماما پلیز مجھے کچھ وقت دیں، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ پلیز ماما مجھے مجبور مت کریں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا بے اختیار ہی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی ان کا دل چیر گئی۔ پاپا نے بھی ماما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں کچھ سمجھایا تو وہ ان کے اس انداز میں مشکور نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ پاپا پلیز میرے لیے دعا کیجیے۔ وہ دھیرے سے وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ کر جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ پچھلے طویل عرصے سے وہ ہر لمحہ باوضو ہوتا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ دنوں سے الجھ گئے ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے نماز کے بعد دعا مانگ کر آنسوؤں سے تربتر چہرے پر ہاتھ پھیرا ہی تھا کہ بابا اس کے قریب آن بیٹھے تو وہ سر جھکا گیا۔ لگتا ہے بابا ابھی میرا سفر ختم نہیں ہوا۔ انسان جب تک زندہ رہتا ہے سفر اور امتحان میں رہتا ہے۔ وہ سفر کی صعوبتیں جھیلتا تھک ہار کر کہیں دو پل آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور اگر اسے گہری اور پرسکون نیند آ جائے تو سمجھو وہ اس کے قائم کردہ امتحان میں پاس ہو گیا۔ پرسکون نیند ہی تو نصیب نہیں ہوتی، اس نے گلو گیل لہجے میں کہا تو وہ متفکر انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔